بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تعلق کس طرح کریں گے؟ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہوگا وہ درود شریف کی بنا پر ہوگا۔ ہم جب زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے، درود پاک کی تلاوت کریں گے، تو ہمارا تعلق زیادہ سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا جائے گا۔ یہ درود اور سلام، یہ درود شریف پڑھنا بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو جو ہے نا پیچھے کر دیا ہے مسلمان نے، وگرنہ یہ درود شریف بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس درود شریف کو اس بندے کے لیے ڈھال بنا دیتے ہیں۔ جب اس پر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آنی ہوتی ہے تو یہ درود شریف اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ ڈھال بن جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے درود شریف کا، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ خوشحال ہی رہتا ہے۔ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیجتا ہے؟ درود پاک بھیجتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، وہ خوشحال ہی رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر عبادت کے لیے جگہ کا تعین کرنا ضروری ہے، ہر عبادت کا وقت ہے۔ مثلا ہم تہجد کا وقت ہے تو تہجد کا وقت 2 بجے سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز فجر کا وقت ہے، وہ صبح کو ہوتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے۔ اور ظہر کا جو وقت ہے وہ سورج کے ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جو عصر کا وقت ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہوتا ہے۔ اور جو مغرب کا وقت ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اور جو عشاء کا وقت ہے وہ وقت سونے سے پہلے ہوتا ہے۔ اب یہ عبادت ہے نا، نماز پڑھنا عبادت ہے۔ اب اس عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے وقت کا تعین کیا ہے کہ فلانے وقت کے اندر تم فلانی نماز پڑھو گے۔ اور جب ہم نیت کرتے ہیں کسی نماز کی تو اس نماز کے اندر ہم وقت کا تعین ضرور کرتے ہیں۔ اس نیت کے اندر یہی سکھایا جاتا ہے کہ میں فلانی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ وقت کی تعین کرتا ہے، وقت کو مقرر کرتا ہے۔ لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے اس کے لیے کوئی وقت نہیں۔ آپ دن میں پڑھو جب بھی قبول ہے، رات کو پڑھو جب بھی قبول ہے، سفر کے اندر پڑھو جب بھی قبول ہے، اور جو ہے حضر کے اندر، گھر کے اندر پڑھو جب بھی قبول ہے۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ جس وقت آپ درود پاک پڑھو گے اللہ رب العزت اسی وقت قبول فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے فرشتے یصلون علی النبی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیجتے ہیں؟ درود پاک بھیجتے ہیں۔ اب حالانکہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ صرف حکم کرتے ہیں، اللہ رب العزت خود عمل نہیں کرتے۔ اب مثلا جو ہے نماز ہے، نماز اللہ رب العزت خود نہیں پڑھتے، اللہ نے اپنے بندوں کو حکم کر دیا کہ میرے بندو تم نماز پڑھو۔ اللہ رب العزت زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن اپنے بندوں کو حکم کر دیا کہ تم زکوٰۃ دو۔ اللہ رب العزت عشر نہیں نکالتے، اب گندم کا موسم ہے، عشر نہیں نکالتے اللہ رب العزت، لیکن اپنے بندوں کو حکم کر دیا کہ تم جو ہے نا عشر نکالو۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، تو اللہ رب العزت حج نہیں کرتے، لیکن جن کے پاس وسعت ہے، مال کے لحاظ سے طاقت ہے، ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے حکم کر دیا کہ تم حج کرو۔
اللہ رب العزت خود نہیں کرتے. یہ واحد درود پاک کا وظیفہ ہے جو اللہ رب العزت کرتے ہیں، خود کرتے ہیں. یہ واحد درود پاک ہے جو اللہ رب العزت خود کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھیجتے ہیں. یہ واحد درود پاک ہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ درود پاک پڑھنے کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی آیت نازل ہوئی تو فرمایا صحابہ کرام کو، اے صحابہ تم درود پاک پڑھو. میں یہ درود پاک کے فضائل اور پڑھنے کی وجہ اس وجہ سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو دن چل رہے ہیں نا، یہ بڑے قیمتی دن ہیں. ہم نے ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنا یا درود شریف پڑھنا ہے. یہ بڑے، کوئی بندہ کہے نا کہ ان دنوں کے اندر ماہ رمضان کے اندر میں کون سا وظیفہ کروں، تو اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم مجھ پر درود پاک بھیجو. کیا بھیجو؟ درود پاک بھیجو. ہم سب اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا درود پاک کے محتاج ہیں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں.